السلام علیکم۔ اسمی محمد عامر نواز، پی ٹی آئی کے وفاقی منسٹر اور ڈیرہ اسماعیل خان کے موجودہ ایم این اے جناب علی امین گنڈا پوری صاحب اور حضرت مولانا عبدالواحد قریشی صاحب کے مابین جو چند دنوں سے سخت گفتگو ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے میدان میں، اس کے متعلق مختصر سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ 27 تاریخ کو امین گنڈا پوری صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں، اپنے ایک جلسے میں حضرت مولانا عبدالواحد قریشی صاحب کے متعلق چند نامناسب کلمات کہے، ان کو چند دھمکیاں دی کہ میں آپ کا چہرہ نوچ لوں گا، میں آپ کو برہنہ کر دوں گا، اور قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق بھی۔ تو مولانا عبدالواحد قریشی صاحب نے اس کے جواب میں اپنا 22 سے 23 منٹ کا ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ کروایا، جس میں انہوں نے علی امین گنڈا پوری صاحب کے تمام تر الزامات و اعتراضات کا مدلل جواب دیا۔ امین گنڈا پوری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ عبدالواحد قریشی اپنے جلسوں، اپنی تقریروں میں مجھے یہودی اور قادیانی کہتے ہیں، اور انہوں نے اپنے اسی پروگرام میں ختم نبوت کے نعرے لگوا کر گویا کہ اپنے آپ کو ختم نبوت کا محافظ قرار دلوایا، ختم نبوت کا ایک محافظ باور کروایا۔ بہت اچھی بات ہے، ختم نبوت کے نعرے لگائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے تو ہم سب ایک ہیں۔ تو جو یہاں پر مین بات ہے حضرت مولانا عبدالواحد قریشی صاحب کی طرف سے کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ امین گنڈا پوری صاحب اپنے بلدیاتی الیکشن میں اپنے بھائی کو جتوانا چاہتے ہیں، تو جمعیت کی طرف سے جو ان کے سامنے آتے ہیں وہ حضرت مولانا عبدالواحد قریشی صاحب ہیں، جو ان کے گلے میں ایک اٹکا ہوا کانٹا ہے، جو ان کے کباب میں ایک ہڈی ہے، تو یہ انہیں راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ چونکہ حضرت مولانا عبدالواحد قریشی صاحب نہ صرف ڈیرہ اسماعیل خان میں بلکہ پورے ملک میں ہر ایک شخص کے، ہر ذی شعور ذی عقل شخص کے دل میں رہتے ہیں۔ حضرت مولانا ایک معروف عالم دین ہے، ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ یہ ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام کو ان کے متعلق بھڑکانا چاہتا ہے تاکہ آنے والے الیکشن میں ان کے لیے راہیں ہموار ہو سکے۔ نمبر 2، امین گنڈا پوری صاحب کا یہ کہنا کہ یہ مجھے قادیانی اور یہودی کہتے ہیں، اس کے جواب میں حضرت نے فرمایا کہ آپ میری ایک تقریر لے آئیں، ایک تحریر لے آئیں کہ جس میں نے آپ کو قادیانی کہا ہو یا میں نے آپ کو یہودی کہا ہو، لیکن ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اگلی بات، امین گنڈا پوری صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہودی اور یہودیوں کے ایجنٹ کیوں کہتے ہیں، تو حضرت نے اس کا جواب بھی دیا کہ ہم آپ کو قادیانی نہیں کہتے بلکہ آپ کی جماعت کے بانی کو، یعنی کہ وزیر اعظم کو، اور وہ بھی مولانا فضل الرحمان کی وساطت سے، چونکہ مولانا فضل الرحمان 10 سال سے آپ کو، عمران خان کو نہ صرف یہودی بلکہ یہودیوں کا ایجنٹ کہتے آئے ہیں، اور عمران خان کو نہ صرف قادیانی بلکہ قادیانیوں کا ایجنٹ قرار دیتے آئے ہیں، اور ان کے اگر آپ نے ایکشن لینا ہی ہے تو میرے خلاف کیوں لیتے ہو، میں نے تو چلو آج بات کی ہے۔ تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب وہ 10 سال سے عمران خان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہہ رہے ہیں، یہودیوں کا، قادیانیوں کا ایجنٹ کہہ رہے ہیں، ان کا پروردہ کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس کے متعلق آواز اٹھانی ہے تو آپ مولانا فضل الرحمان کو سب سے پہلے نشانہ بنائیں، ان کے خلاف آواز اٹھائیں۔ میڈیا پر آپ ہائی کورٹ میں، آپ سپریم کورٹ میں ایکشن لے کہ یہ ہمیں یہودیوں کے ایجنٹ کہتا ہے، کیوں کہتا ہے، جبکہ عمران خان صاحب مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل، کبھی 44 لاکھ کی لسی، اور کبھی فلاں بنگلہ، فلاں بنگلہ، فلاں گھر، فلاں زمین، اس طرح کے وہ بھی مولانا فضل الرحمان کے متعلق اس طرح کی کلمات کہتا رہا ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہا ہے تو کسی ثبوت کے ساتھ کہا ہے، ان کے پاس مدلل اور قوی دلائل موجود ہے۔ اگر آپ کو اس پر کوئی اعتراض ہے تو آپ بھی دلائل کے میدان میں آئیے، قدم بڑھائیے، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ 2013 کے الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کا ایک وفد جو اس وقت قادیانیوں کا سربراہ مرزا مسرور، بدماش بدقماش، ختم نبوت کا منکر، لندن میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس پی ٹی آئی کا ایک وفد گیا، جس میں نادیہ رمضان چودھری نے بات کی، ویڈیو موجود ہے سوشل میڈیا پہ، کہا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، تو آگے سے مرزا مسرور نے صاف انکار کر دیا کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دے سکتے۔ اس نے کہا آپ ووٹ کیوں نہیں دے سکتے، تو اس نے کہا کہ جب ہم ووٹ دیتے ہیں، آئین پاکستان میں یہ بات درج ہے کہ جب قادیانی ووٹ دے گا، احمدی ووٹ دے گا تو وہ غیر مسلم اقلیت قرار دلوا کر ووٹ دے گا، گویا کہ وہ پہلے لکھوائے گا کہ میں غیر مسلم ہوں، تو اس کے بعد وہ ووٹ دے گا، جبکہ ہم کلمہ محمدی یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، پھر ہم کافر اور دائرہ اسلام سے خارج کیسے ہیں؟
تو آگے سے نادیہ رمضان نے کہا کہ جب آپ ہمیں ایک بار سپورٹ کریں، آپ ہمیں ووٹ دیں، جب ہم اسمبلی میں چلے جائیں گے، پھر جب ہم طاقتور ہو جائیں گے، ہمارے پاس قوت ہوگی، پھر ہم اس کے متعلق بھی گفتگو کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ووٹنگ میں حصہ لیتے ہی نہیں، اس لیے کہ ہم اپنے اقلیت قرار نہیں لکھ سکتے۔ تو پھر وہیں پر مرزا مسرور طاہر نے وہیں پر یہ بات کی اور ساتھ کہا کہ چلو میں آپ آئے ہوئے ہیں بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جب پی ٹی آئی وجود میں آئی تھی اس وقت عمران خان صاحب نے، آپ کی جماعت کے چیئرمین نے، یعنی کہ عمران خان نے ہمارے پاس ایک اپنے آدمی کو بھیجا تھا، اس نے کہا کہ ہمیں ووٹ دیں۔ تو آگے سے مرزا مسرور نے کہا کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دے سکتے چونکہ ہمیں پاکستان کے آئین میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہوا ہے۔ تو آگے سے چیئرمین نے کہا، یعنی کہ عمران خان نے اپنے اس آدمی کو کہا کہ آپ مرزا مسرور سے کہیں کہ جب ہم اسمبلی میں پہنچ جائیں گے، جب ہم اقتدار کی کرسی سنبھال لیں گے، جب ہم بڑے عہدوں پہ چلے جائیں گے تو پھر ہم آپ کے متعلق بھی آواز اٹھائیں گے، آپ کو مذہبی آزادی کا حق دلوائیں گے، آپ کے متعلق آواز اٹھائیں گے، آپ ایک بار ہمیں سپورٹ تو کریں۔ تو مرزا مسرور نے آگے سے کیا کہا؟ مرزا مسرور کہتا میں نے کہا کہ آپ پہلے اسمبلی میں جائیں، بڑے عہدوں پہ جائیں، اقتدار کی کرسی کام کریں، اگر آپ کے کام ہمیں اچھے لگے، مطلب کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں، اگر آپ ہمیں سپورٹ کریں گے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، ہم آپ کو آنے والے الیکشن میں ووٹ دیں گے۔ تو اس نے یہ بات کیوں کی؟ آگے وضاحت بھی خود ہی کر دی، کہا میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے پہلے بھٹو کو ووٹ دیے تھے، تو بھٹو نے ہی ہمیں کافر قرار دلوایا تھا، اس لیے ہم آپ کو ووٹ نہیں دے سکتے۔ آپ پہلے اسمبلی میں جائیں، اسمبلی میں جانے کے بعد آپ ہمارے لیے آواز اٹھائیں، ہمیں اپنی مذہبی آزادی کا حق دیا جائے، آئین پاکستان جو آئین پاکستان میں قانون موجود ہے اس میں ترمیم کی جائے یا اسے چھیڑا جائے۔ لیکن اس نے ساتھ یہ بھی کہا، اس نے کہا جو اسمبلی میں مولوی ہیں، جو پاکستان میں مولوی ہیں، وہ تمہیں عقیدہ ختم نبوت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنے دیں گے، وہ آئین پاکستان میں چھیڑ خانی نہیں کرنے دیں گے، تم سے یہ مولوی نہیں سنبھالے جائیں گے۔ امین گنڈا پوری صاحب، یہ مولوی وہی ہے جو مولانا فضل الرحمان ہے، جو کہ اس وقت سے اسمبلی میں موجود ہیں۔ تو عبدالواحد قریشی صاحب نے آپ کو نہیں کہا، بلکہ اگر کہا ہے تو مولانا فضل الرحمان کے ذریعے سے وزیر اعظم عمران خان کو کہا ہے۔ اور پھر تیسری بات کہ آج کل ملک پاکستان میں اسرائیل کو قبول کرنے کی، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ریاست مدینہ کے دعوے دار یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ کیوں تسلیم کیا جائے؟ آگے سے وہ ایسی نابالغ تمثیلات گڑھ کے لاتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ کہتے ہیں دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ اتحاد نہیں کیا تھا، تو ہم بھی یہودیوں کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو تسلیم کیا تھا، ہم بھی کر لیتے ہیں، کیا حرج پڑتا ہے؟ ایسی وہ مثالیں